میرے بہت زیادہ ذویل احترام میرے ادیب دوست قطعاً اس بات کا برا نہ منائیں کہ غالب کوئی چھوٹے آدمی تھے. غالب اردو زبان کے سب سے معروف ترین آدمی اور اردو کے دوسرے سب سے بڑے شاعر ہیں. غالب امام الشعراء ہیں اور غالب اتنے بڑے معتقد علی تھے کہ مفتی بھوپال نے باقاعدہ طور پہ فتویٰ لگا دیا تھا کہ غالب جہنمی تو تم پہلے ہی تھے، لیکن علی علیہ السلام کی یہ شان بیان کر کے اب تو نے جہنم کنفرم کر لی ہے. کل کے لیے کر آج نہ خست شراب میں، یہ سوء ظن ہے ساقی کوثر کے باب میں. غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب. سامعین گرامی، جسے نہیں یقین وہ لگوائے ویزا، کٹوائے ٹکٹ اور جائے علی گڑھ یونیورسٹی میں سر سید احمد خان کے بلاک میں. آج بھی وہ مفتی بھوپال کا خط پڑا ہوا ہے جو اس نے غالب کو لکھا تھا، بلکہ گوگل کر کے دیکھیے کون سی چیز ہے جو گوگل پہ نہیں ہے، وہ خط آج بھی موجود ہے. اب غالب اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے جو جواب نہ دے سکے، وہ غالب ہی نہیں ہو. مفتی صاحبان کو ویسے ہی بڑی جلدی ہوتی ہے جنت جہنم بھیجنے کی. آیت اللہ علامہ علی نقی نقن علیہ رحمہ پر صغیر پاک و ہند کی سب سے علمی شخصیت تھے. ممبر کے حوالے سے آپ بزرگوں نے یقیناً ان کی زیارتیں کی ہوں گی. علی ڈے کے موقع پہ لاہور کافی آتے رہے، پڑھتے رہے. بزرگ بتاتے ہیں وہ فرما کے تھے جنت جہنم تقسیم کرنا اللہ کا کام تھا، مفتی صاحبان نے اپنے ذمے لے لیا. یہ جنت جہنم اپنی جیب میں اٹھا کے پھر رہے ہیں اور بانٹتے جا رہے ہیں، تو جہنمی ہے اور تو جنتی ہے. سامعین گرامی، اس نے غالب کو جہنمی کہہ دیا. اب غالب نے وہ جو جملے کہے غالب بھی آج کہتے تو شاید پکڑے جاتے. مجھے وہ لفظی ممبر سے نہیں کہنے، کچھ باتیں ممبر سے کہی جا سکتی ہیں، کچھ نہیں کی جا سکتی ہیں. البتہ غالب نے جواب دے دیا. میں کوشش کرتا ہوں جتنا پردہ ڈال کے آپ کو سمجھا سکوں. جو جواب نہ دے سکے وہ پھر مرزا غالب ہی نہیں. غالب نے کہا تو نے کہا ہے میں جہنمی ہوں کیونکہ میں نے شرک کیا. پہلے شرک کی تعریف بیان کی، پھر غالب فرماتے ہیں میں نے علی علیہ السلام کی ولایت لکھی تو میں جہنمی. اب کچھ نجاستوں کے نام لے کے غالب نے کہا تو ان نجاستوں کے سمندر میں غرق ہے، تجھے ساقی کوثر کی شان کا کیا پتا. اب غالب کا شعر سنیے. اب غالب کا باخدا ایسی باتیں ہیں کہ آج کے دور میں کوئی بھی کرتا تو وہ پکڑا جاتا. وہ محلہ بلی مارا گلی قاسم جان میں، پرانی دہلی چاندنی چوک، جہاں غالب نے زندگی کے آخری 8 سال گزارے، وہ جو گھر تھا وہ گھر غالب کا بالکل مسجد کے ساتھ تھا. غالب حویلی مسجد کے پڑوس میں. میرے بھائیو 1 منٹ کے لیے ذرا اپنے ہاتھ کھولیے گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کھل کے میری بات آپ لوگوں تک پہنچے اور آپ لوگوں کے چہروں میں مسکراہٹ آ سکے. مسجد کے ساتھ غالب کا گھر ہے اور غالب اتنا اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے، ایک بندہ ایک کمینہ ہمسایہ خدا ہے. پچھلے سامعین بیٹھے ہیں، یہ چلے گئے ہیں سامعین. بہت شکریہ حضور، یہ ہاتھ سلامت رہے. ایک بندہ ایک کمینہ ہمسایہ خدا ہے. اب وہ اس لیول کا بندہ تھا، وہ مفتی بھوپال کو جواب نہ دے سکے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ارے تو نے کہا میں جہنمی تو پھر ٹھیک ہے میں جہنمی. تیرے کہنے سے جہنم ملتی ہے تو پھر غالب کو بھی قبول ہے. لیکن ایک اعلان میرا بھی ہے، اللہ خیر کرے تو 5 کیمرے میں نے تکلیف کریں 5 کے 5 کیمرہ پھیر کے مجھے وہ ہاتھ دکھائیں جو اب بلند نہیں ہوتا. اور مولا کی قسم بزرگوں کی مسکراہٹی میرا توشہ آخرت ہے. سامان سفر کیا جوان کا چہرہ مرجھایا ہوا نظر آ گیا. باخدا تکلیف میں بیٹھا ہوں لیکن چل کے اس کے پاس آؤں گا اور پاس آ کے اس کی ہارٹ بیٹ چیک کروں گا کہ اسے کیا ہو گیا. اگر وہ والی نجف کے ذکر پہ مسکرا بھی نہیں سکا یا ہاتھ نہیں اٹھا سکا. غالب فرماتے ہیں تو نے کہا ہے میں جہنمی تو پھر میں جہنمی. میرا اعلان بھی یاد رکھ، میں دعا مانگ رہا ہوں ایندھن، ارے ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا، میں دشمن علی کا کلیجہ جلا سکوں. میرے مولا آپ کو سلامت رہے آپ. ٹھیک ہے حضور، گزارش سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا، میں دشمن علی کا